بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وہی فی قوت الجزئیت، وہ یعنی محملہ قضیہ جزئیہ کی قوت میں۔ قضیہ محملہ کا مطلب ہے کہ وہ قضیہ جس میں حکم افراد پر لگایا گیا لیکن ان افراد کی مقدار کلن یا بعضن بیان نہ کی گئی ہو، مقدار کا بیان چھوڑ دیا گیا، تو ایسے قضیہ کو محملہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا الانسان فی خسر، انسان گھاٹے میں، یعنی انسان کے افراد گھاٹے میں۔ اب سارے افراد یا بعض افراد اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، مقدار کا بیان چھوڑ دیا گیا ہے، تو ایسے قضیہ کو محملہ کہا جاتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں بلکہ یہ ساری کتابوں میں یہ چیز مذکور ہے کہ قضیہ محملہ قضیہ جزئیہ کی قوت میں، یعنی دونوں کے درمیان تلازم ہے۔ جب محملہ صادق آئے گا تو قضیہ جزئیہ صادق آئے گا، اور جب قضیہ جزئیہ صادق آئے گا تو قضیہ محملہ بھی صادق آئے گا۔ اس لیے کہ جب کہا الانسان فی خسر، انسان گھاٹے میں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مراد یا تو سارے افراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے۔ اگر بعض افراد مراد ہیں یعنی بعض الانسان فی خسر، تب تو قضیہ جزیہ بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اور اگر سارے افراد مراد ہیں کہ انسان کے سارے افراد گھاٹے میں ہیں، تو جب یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان کے سارے افراد گھاٹے میں ہیں، تو یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ انسان کے بعض افراد گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ کل میں بعض موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب محملہ صادق آئے گا تو جزیہ بھی صادق آئے گا۔ اسی طرح سے جب جزیہ صادق آئے گا تو محملہ بھی صادق آئے گا، اس لیے کہ جب کہا کہ بعض الانسان فی خسر، بعض انسان گھاٹے میں، تو انسان کے بعض افراد پر جب یہ حکم لگایا گیا کہ وہ گھاٹے میں ہیں، تو انسان کے مطلق افراد پر بھی یہ حکم ہوا، اس لیے کہ بعض افراد کے ضمن میں مطلق افراد بھی موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں جزیہ صادق آئے گا وہاں محملہ بھی صادق آئے گا، تو ان دونوں کے درمیان تلازم ہے۔ جہاں ایک صادق آئے گا وہاں دوسرا صادق آئے گا۔ عبارت دیکھیے، قال وہی فی قوت الجزئیہ، اور وہ یعنی محملہ جزئیہ کی قوت میں، لِأَنَّهُ مَتَى صَدَقَ قَوْلُنَا الْإِنسَانُ فِي خُسْرٍ، اس لیے کہ جب ہمارا قول الانسان فی خسر صادق آئے گا تو بعض الانسان فی خسر بھی صادق آئے گا، وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی۔ بعض الانسان فی خسر جب صادق آئے گا تو الانسان فی خسر بھی صادق آئے گا۔ اقول المحملۃ فی قوت الجزئیہ، محملہ جزئیہ کی قوت میں، بمعنی انہما متلازمان، اس معنی کر کے کہ دونوں میں تلازم ہے۔ فَإِنَّهُ مَتَى صَدَقَتِ الْمُحْمَلَةُ صَدَقَتِ الْجُزْئِيَّةُ، اس لیے کہ جب محملہ صادق آئے گا تو جزیہ بھی صادق آئے گا، وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی، یعنی جب جزیہ صادق آئے گا تو محملہ بھی صادق آئے گا۔ فَإِنَّهُ إِذَا صَدَقَ قَوْلُنَا الْإِنسَانُ فِي خُسْرٍ، صدقہ بعض الانسان فی خسر،
اس لیے کہ جب ہمارا قول الانسان فی خسر صادق آئے گا تو بعض الانسان فی خسر بھی صادق آئے گا، وبالعکس اور اس کے برعکس بھی، یعنی بعض الانسان فی خسر جب صادق آئے گا تو الانسان فی خسر بھی صادق آئے گا۔ اما انہ کلما صدقت المحملۃ صدقت الجزئیۃ، رہا یہ کہ جب محملہ صادق آئے گا تو جزیہ صادق آئے گا، لأن الحکم فیہا علی افراد الموضوع، فلأن الحکم فیہا علی افراد الموضوع، تو اس وجہ سے کہ محملہ میں حکم افراد موضوع پر ہوتا ہے۔ محملہ میں حکم کس پر ہوتا ہے؟ افراد موضوع پر، جیسے قضیہ طبیعہ میں طبیعت پر حکم ہوتا ہے تو اس میں افراد پر حکم ہوتا ہے۔ وَمَتَى صَدَقَ الْحُكْمُ عَلَى أَفْرَادِ الْمَوْضُوع، اور جب کوئی حکم افراد موضوع پر صادق آئے گا، فَإِمَّا أَن يَصْدُقَ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ أَوْ عَلَى بَعْضِهَا، تو اب وہ حکم یا تو سارے افراد پر صادق آئے گا یا بعض افراد پر صادق آئے گا۔ وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ، اور دونوں ہی تقدیر پر، یعنی سارے افراد پر حکم ہو یا بعض افراد پر حکم ہو، دونوں ہی تقدیر پر یصدق الحکم علی بعض الافراد، بعض افراد پر حکم صادق آئے گا، وہو الجزئی، اور یہ جزئی۔ واما بالعکس، اور رہا اس کا برعکس، فَلِأَنَّهُ مَتَى صَدَقَ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ، برعکس یہ ہے کہ جہاں قضیہ جزیہ صادق آئے گا وہاں محملہ بھی صادق آئے گا، تو اس وجہ سے کہ جب حکم بعض افراد پر صادق آئے گا، صدق الحکم علی الافراد مطلقا، تو حکم مطلق افراد پر بھی صادق آئے گا، وہو المحملہ، اور وہ کیا ہے؟ محملہ۔ بات ختم ہوئی۔ یہ تھی بحث اول۔ اب یہاں سے بحث ثانی شروع ہوتی۔ البحث الثانی فی تحقیق المحصورات الاربع، دوسری بحث محصورات اربع کی تحقیق میں۔ محصورات اربع موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ اس میں محصورات اربع کی تحقیق مصنف نے پیش کی، وہ یہ ہے کہ جب کہا کلو جا با، ہر جا با، یہ موجبہ کلیہ، کلو جا با یہ موجبہ کلیہ، ہر جا با۔ اس قضیہ کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے، کبھی حقیقت کے اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے اور کبھی خارج کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی حقیقت کے اعتبار سے اور کبھی خارج کے اعتبار سے۔ جب حقیقت کے اعتبار سے اس کا استعمال ہو تو کلو جابا کا مطلب ہے کہ کلو ما لو وجدا کانا جا من الافراد الممکنہ فہوا بحیث لو وجدا کانا با، کلو ما لو وجدا کانا جا من الافراد الممکنہ فہوا بحیث لو وجدا کانا با، یہ اس کا مطلب ہے۔ یعنی ہر وہ شے جو اگر موجود ہو کر کے جا ہو تو اس کا وجود اس طور سے ہوگا کہ وہ با ہوگا۔ ہر وہ شے جو موجود ہو کر کے
جا ہو، ہر وہ شے جو اگر موجود ہو کر کے جا ہو تو اس کا وجود اس طور سے ہوگا کہ وہ با ہوگا. جیسے کہا کہ کلو انسان ناطق. اب اس کا استعمال اگر حقیقت کے اعتبار سے کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کلو ما لو وجدا کانا انسانا من الافراد الممکنہ فہو بحیث لو وجدا کانا ناطقا. یعنی ہر وہ شے کہ اگر وہ موجود ہو کر کے انسان، یعنی اس کا انسان ہونا اگر ممکن ہے، اگر وہ موجود ہو کر کے انسان ہوگا تو اس کا وجود اس طور سے ہوگا کہ وہ بہرحال ناطق ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ انسان ہو اور ناطق نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ استعمال ہے کس کے اعتبار سے؟ حقیقت کے اعتبار سے. تو اسی طرح سے کلو جابا کا لحاظ جب حقیقت کے اعتبار سے کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کلو ما لا وجدا کانا جا من الافراد الممکنہ فہو بحیث لا وجدا کانا با. یعنی ہر وہ شے کہ اگر موجود ہو کر کے جا، یعنی اس کا جا ہونا اگر ممکن ہے تو اس کا وجود اس طور سے ہوگا کہ وہ با ہوگا. سمجھ گئے؟ یہ استعمال کس اعتبار سے ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے. مثال سمجھ میں آ گئی کہ بھی اور مثال دینی پڑے گی؟ سمجھ میں آ گئی نا مثال؟ قال البحث الثانی فی تحقیق المحصورات الاربع. دوسری بحث محصورات اربع کی تحقیق میں. قولنا کلو جابا یستعمل تارتن بحسب الحقیقت. ہمارا قول کلو جابا، اس کا استعمال کبھی حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے کلو ما لو وجدا کانا جا من الافراد الممکنہ فہو بحیث لو وجدا کانا با. یعنی ہر وہ شے کہ اگر وہ موجود ہو کر کے جا افراد ممکنہ میں سے، یعنی جس کا جا ہونا ممکن ہے، تو اس کا وجود اس طور سے ہوگا کہ کانا با. وہ کیا ہوگا؟ با ہوگا. سمجھ گئے؟ جیسے کہا جائے کلو انسان ناطق تو اس کا مطلب ہے کہ کلو ما لا وجدا کانا انسانا من الافراد الممکنہ فہو بحیث لا وجدا کانا ناطقا. یعنی ہر وہ شے کہ اگر وہ موجود ہو کر کے انسان ہو، اس کا انسان ہونا اگر ممکن ہے، اگر موجود ہو کر کے اس کا انسان ہونا ممکن ہے تو بہرحال وہ ناطق ہوگا. وَتَارَةً بِحَسْبِ اے کلو ما ہوا ملزوم و جا فہو ملزوم و با. یعنی ہر وہ شے جو جا کا ملزوم ہے وہ با کا ملزوم ہے. وَتَارَةً بِحَسْبِ الْخَارِج. اور کبھی کبھی کلو جا با کا اعتبار خارج کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس کو خارج کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے کلو جا با کا مطلب ہوا کہ کلو جا فی الخارج فہو با فی الخارج، کہ خارج میں جو جا ہے وہ خارج میں با ہے. وَتَارَةً بِحَسْبِ الْخَارِج. اور کبھی کبھی خارج کے لحاظ سے اس کا اعتبار ہوتا ہے، وہ معنی ہو، اور اس کا معنی ہے کہ کلو جا فی الخارج، یعنی ہر وہ شے جو خارج میں جا ہے، سواء کان حال الحکم، خواہ وہ جا حکم لگانے کے وقت ہو او قبل ہو، یا حکم لگانے سے پہلے، او بعد ہو، یا حکم لگانے کے بعد، فہو با فی الخارج، تو خارج میں بہرحال با ہے. اقول قد عرفت انا للحملیت طرفین. شارح کہتے ہیں کہ آپ یہ جان چکے ہیں کہ قضیہ حملیہ کے دو طرف ہیں، یعنی دونوں کنارے میں ایک ایک چیز.
طرف اول کو محکوم علیہ کہا جاتا ہے جسے موضوع کہتے ہیں، اور دوسرے طرف کو محکوم بہی اور محمول کہا جاتا ہے۔ تو مناطقہ کی یہ عادت ہے کہ یہ لوگ موضوع کی تعبیر جا سے اور محمول کی تعبیر با سے کرتے ہیں، یعنی موضوع کے لیے بھی یہ لوگ ایک کوڈ کا استعمال کرتے ہیں اور محمول کے لیے بھی ایک کوڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو موضوع کے لیے جا استعمال کرتے ہیں اور محمول کے لیے با استعمال کرتے ہیں۔ ہر زبان میں کوڈ استعمال کرنے کا مزاج ہوتا ہے نا، بلکہ زیادہ تر تو کوڈ ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ سرکاری غیر سرکاری دونوں میں آپ دیکھیں کہ مختصر الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور تشریح کی جائے تو بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ اقول قد عرفتہ، تو اب انوں کی عادت ہے کہ موضوع کی تعبیر یہ لوگ جا سے اور محمول کی تعبیر با سے کرتے۔ اقول قد عرفتہ انا للحملیت طرفین، آپ جان چکے ہیں کہ حملیہ کے دو طرف، احدہما ان میں سے ایک، وہو المحکوم علیہ، ان میں سے ایک جو محکوم علیہ ہے، یسمى موضوعا، اس کا نام موضوع رکھا جاتا ہے، وثانیہما، اور دوسرا جو محکوم بہی ہے، وہو المحکوم بہی، یسمى محمولا، جو محکوم بہی ہے اس کا نام محمول رکھا جاتا ہے۔ فعلم ان عادت القوم قد جرت بانہم یعبرون عن الموضوع بجا وعن المحمول ببا، تو جان لو کہ قوم کی یہ عادت جاری ہے کہ یہ لوگ موضوع کی تعبیر جا سے اور محمول کی تعبیر با سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ جب کہتے ہیں کلو جابا، ہر جابا ہے، فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا كُلُّ مَوْضُوعٍ مَحْمُولٌ، تو کلو جابا کہہ کر کے گویا یہ مراد لیتے ہیں کہ ہر موضوع محمول ہے، اس لیے کہ موضوع کی تعبیر جا سے کیا اور محمول کی تعبیر با سے کیا۔ اب یہ کام یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو شارح کہتے ہیں کہ دو وجہ سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس میں دو فائدہ ہے ان کا۔ ایک فائدہ تو اختصار، ایک فائدہ کس چیز کا ہے؟ اختصار، کیونکہ ظاہر ہے کہ تفصیل میں زیادہ بولنا پڑے گا اور اختصار کر دیا تو کم بولنا ہے۔ اب جیسے لفظ یو پی تو اتر پردیش کہا جائے تو لمبا ہو جائے گا، اور اس سے آسان کیا ہے؟ یو پی کہہ دیا تو اختصار ہو گیا نا۔ اس طرح ہر چیز میں اختصار کر دیتے ہیں۔ اور جیسے گجرات ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ گجرات کی جو گاڑیاں ہیں ان پر گجرات کا کوڈ لکھا رہتا ہے جی جے، لکھا رہتا ہے کہ نہیں؟ جی جی، تو مقصد کیا ہے؟ اختصار۔ یہ پلیٹ پر لکھنا ہے تب گجرات لکھا جائے تو اس کے لیے زیادہ جگہ لگے گی، تو اس سے آسان ہے کہ مختصر کر دو، اسے جی جے کر دو۔ تو یہاں بھی ایک تو مقصد ان کا اختصار کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کلو موضوعین محمولوں سے مختصر ہے کلو جابا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہر جگہ موجبہ کلیہ کی مثال مثلاً کلو انسان حیوان ہی لائی جائے، ہر جگہ بس اسی مثال کو ذکر کریں، تو اب بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگے گا کہ موجبہ کلیہ بس ایک ہی ہے، پوری منطق میں موجبہ کلیہ بس ایک ہے، کلو انسان حیوان، سارے موجبہ کلیہ بس اسی ایک میں
سمٹ گئے ہیں، اسی میں منحصر، اس لیے کہ کبرا میں پڑھا تو وہی کلو انسان حیوان، مرقات میں پڑھا وہی کلو انسان حیوان، پھر اس کے بعد شرح تہذیب کا نمبر آیا، اس میں بھی کلو انسان حیوان۔ تو اب ہر جگہ اگر وہی ایک مثال لائی جائے کلو انسان حیوان، تو بہت سارے ذہنوں میں یہ وہم ہونے لگے گا کہ سارے موجبہ کلیہ اسی ایک مثال میں منحصر، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو اس وجہ سے ہر قسم کے مادے سے اب خالی کر لیا اس کو موجبہ کلیہ، اور یہ تنبیہ کر دی کہ جہاں بھی موجبہ کلیہ کا مفہوم پایا جائے گا، اس کا معنی پایا جائے گا، تو موجبہ کلیہ صادق آئے گا، چاہے کلو انسان حیوان کا مادہ ہو، چاہے کلو جابا کا ہو، یا کلو انسان ناطقن کا ہو، یا کلو کاتبین انسان کا ہو، کوئی بھی مادہ ہو، جہاں موجبہ کلیہ کا معنی پایا جائے گا وہاں پر یہ قضیہ صادق آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِفَائِدَتَيْنِ، اور یہ کام ان لوگوں نے دو فائدے کی وجہ سے کیا ہے۔ احداہما الاختصار، ایک فائدہ اختصار، فَإِنَّا قَوْلَنَا كُلُّ جَابَا، اس لیے کہ ہمارا قول کلو جابا اخسر من قولنا کلو انسان حیوان، وہ ہمارے قول کلو انسان حیوان سے مختصر ہے، مثلاً وہ ظاہر، اور یہ بالکل ظاہر بات ہے۔ وثانیہما دفع توہم الانحصار، دوسرا فائدہ انحصار کے وہم کو دور کرنا۔ فإنہم لو وضعوا للموجبۃ الکلیۃ مثلا قولنا کل انسان حیوان، اس لیے کہ اگر یہ لوگ موجبہ کلیہ کے لیے مثلا ہمارے قول کل انسان حیوان کو ہی وضع کر دیتے، واجروا علیہ الاحکام، اور اس پر احکام جاری کرتے، امکنا ان یذهب الوہم الی ان تلک الاحکام انما ہی فی ھذہ المادۃ، تو یہ وہم اس بات کی طرف جا سکتا تھا کہ وہ سارے احکام بس اسی مادے میں، سارے احکام بس اسی مادے میں، دون الموجبات الکلیات الاخر، یعنی دوسرے موجبہ کلیہ اب نہیں پائے جاتے۔ فَتَصَوَّرُوا مَفْهُومَ الْقَضِيَّةِ، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے قضیہ کے مفہوم کا تصور کیا، وَجَرَّدُوهَا مِنَ الْمَوَادِ، اور ہر طرح کے مادوں سے قضیہ کو خالی کر لیا، وَعَبَّرُوا عَن طَرْفَيْهَا بِجَا، اور اس کے طرفین یعنی موضوع اور محمول کی تعبیر جا اور با سے کر دی، تنبیہا علی ان الاحکام الجاریۃ علیہا شاملۃ لجمیع جزیاتہا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو احکام اس قضیہ پر جاری ہوتے ہیں وہ احکام سارے جزیات کو شامل ہیں، قضیہ پر جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ احکام سارے جزیات، یعنی قضیہ کے جتنے بھی جزیات ہیں سب کو احکام شامل ہوں گے، غیر مقصورۃ البعض دون البعض، ایسا نہیں ہے کہ وہ احکام صرف بعض ہی میں منحصر ہوں، بعض ہی کے ساتھ خاص ہوں، دون البعض، اور بعض کے ساتھ نہ پائے جائیں۔ کما انہم فی قسم التصورات اخذوا مفہومات الکلیات الخمس، جیسا کہ ان لوگوں نے تصورات کی قسم میں کلیات خمسہ کے مفہومات کو لے لیا ہے، کلیات خمسہ یعنی نو جنس فصل خاصہ عرصیہ، ان کے مفہومات کو لے لیا، من غیر اشارت الی مادۃ من المواد، بغیر کسی مادے کی طرف اشارہ کیے، وبحثوا عن احوالها بحثا متناولا لجميع طباع الاشیاء، یعنی ہر طرح کے مادے سے خالی کر لیا، بغیر کسی مادے کی طرف اشارہ کیے ہوئے محض کلیات خمسہ کے مفہومات کو لے لیا، اور ان کے احوال سے ایسی بحث کی جو بحث ساری طباع اشیاء کو شامل ہے، جو بحث ساری طباع اشیاء کو شامل ہے۔ اب مثلا نو کا ایک مفہوم لے لیا،
کہ نو وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے. ایک مفہوم لے لیا، اب اس مفہوم سے بحث شروع کر دی، اور ایسی بحث کی ہے جو ساری ماہیتوں کو شامل ہے. انسان ہو وہ بھی ایک نو ہے، فرس ہو وہ بھی ایک نو ہے، حمار ہے وہ بھی ایک نو ہے، کلب ہے وہ بھی ایک نو ہے، اسد ہے وہ بھی ایک نو ہے. تو محض مفہوم اس کا لے لیا، کلیات خمسہ کے مفہومات کو لے لیا، پھر ان مفہومات سے ایسی بحث کی ہے جو بحث سارے جزیات کو شامل. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی موضوع اور محمول کا مفہوم لے لیا ہے، قضیہ کا مفہوم لے لیا ہے، اور ایسی بحث کی ہے جو قضیہ کے سارے جزیات کو شامل. وَبَحَثُ عَنْ أَحْوَالِهَا بَحْثًا مُتَنَاوِلًا لِجَمِيعِ تَبَعِ الْأَشْيَاءِ، اور ان کے احوال سے ایسی بحث کی ہے جو تمام تبع اشیاء کو شامل ہے. وَلِهَذَا صَارَتْ مَبَاحِثُ هَذَا الْفَنِّ قَوَانِینَ کُلِّیَّہ مُنطَبِقَہ عَلیٰ جَمِیعِ الْجُزِیّات. یہی وجہ ہے کہ اس فن کے مباحث قوانین کلیہ، اس فن کے مباحث قوانین کلیہ جو سارے جزیات پر منطبق، سارے جزیات پر منطبق. یہ نہیں کہ کوئی ایسا قاعدہ ذکر کریں جو صرف بعض ہی کے ساتھ خاص. جو بھی قانون ہے منطق کا وہ سارے جزیات پر منطبق. اب اس کی ایک مثال دیکھیے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ گونڈا شادی میں جا رہے تھے حضرت کے ہاں، تو اسی گاڑی میں یہاں قصبے کے ایک بیٹھے ہوئے تھے جو عالم نہیں تھے. تو ایسی ایک جنرل گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جب دونوں پازیٹو ہوتے ہیں تبھی پازیٹو نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک نگیٹو ہو جائے تو پازیٹو نتیجہ نہیں نکل سکتا. ایک جنرل گفتگو کر رہے تھے، تو مجھے مان یاد آیا، بلکہ میں نے کہا بھی اسی وقت کہ دیکھیے منطق میں جو قانون بیان کیا گیا ہے وہ قانون دیکھیے یہ خود اپنی زبان سے بول رہے ہیں. یہ جو اشکال اربع ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ موجبہ کا نتیجہ اسی وقت نکلے گا جبکہ صغرا اور کبرا دونوں موجبہ، یعنی دونوں مقدمے پازیٹو ہوں تبھی پازیٹو نتیجہ نکلے گا. دونوں موجبہ ہوں گے تبھی موجبہ کا نتیجہ نکلے گا. اور اگر دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک سالبہ ہو گیا، چاہے صغرا سالبہ ہوا یا کبرا سالبہ ہوا، تو موجبہ کا نتیجہ نہیں نکل سکتا. سالبہ کا نتیجہ تب نکلے گا. تو دونوں مقدمے مثبت ہوں گے تبھی مثبت نتیجہ نکلے گا، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک منفی ہو گیا تو نتیجہ مثبت نہیں نکل سکتا ہے، منفی ہی نتیجہ اس سے نکلے گا. تو منطق میں جو قانون بتا دیا گیا ہے، دیکھیے یہ قانون اپنی زبان سے خود بول رہے ہیں. تو اس کے جو قوانین ہیں وہ قوانین کلی ہوتے ہیں جو سارے جزیات پر منطبق ہوتے ہیں. اسی لیے اس علم کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس سے قوت استدلال پیدا ہوتی ہے، معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے، گہرائی آتی ہے. اس لیے اس فن کو ضرور محنت سے پڑھنا چاہیے. تو شارع کہتے ہیں وَلِهَذَا صَارَتْ مَبَاحِثُ هَذَا الْفَنِّ قَوَانِینَ کُلِّیَّہ. یہی وجہ ہے کہ اس فن کے مباحث قوانین کلیہ
منطبقہ علی جمیل جزیات، جو قوانین سارے جزیات پر منطبق،